بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ اس میں متمکن کی 14 اقسام میں سے ہم نے 11 اقسام الحمدللہ پڑھ لی ہیں۔ اب جو آخری 3 قسمیں ہیں وہ آج کے سبق میں ہم سمجھیں گے، اور یہ بہت آسان ہیں۔ ان تینوں قسموں میں یعنی قسم نمبر 12، قسم نمبر 13 اور قسم نمبر 14، ان تینوں میں مشترک چیز یہ ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جن کے آخر میں یا ہو، ٹھیک ہے۔ اب ان تینوں کی یا کی نوعیت الگ الگ ہے۔ یا تو وہ جو یا ہے آخر میں آنے والی، وہ متکلم کی ضمیر ہوگی۔ عربی زبان میں متکلم کے لیے انا آتا ہے، انا کا مطلب ہوتا ہے میں، لیکن جب ہمیں اضافت کے ساتھ کہنا ہو میرا یا مجھے تو ہم کہتے ہیں کتابی، میری کتاب، اور نصرنی، اس نے میری مدد کی۔ تو یہ جو آخر میں یا ہے اس کو یا متکلم کہتے ہیں۔ جب یہ اسم کے آخر میں آتی ہے تو یہ مضاف الیہ ہوتی ہے اور یہ ضمیر ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے میرا، میری، میرے۔ مثلا دروازے کو مثلا گھر کو عربی میں دار کہتے ہیں، تو اب اگر میں کہوں داری تو اس کا مطلب ہوگا میرا گھر۔ اسی طرح میرا دروازہ بابی، میرا چہرہ وجہی، میری کتاب کتابی، ٹھیک ہے نا۔ میرا بیٹا ابنی، اور میرے بیٹے ابنائی، میری بیٹی اختی، اور میری بیٹیاں اخواتی۔ تو یہ واحد کے بعد بھی آ جاتی ہے، تثنیہ کے بعد بھی یہ ضمیر آ جاتی ہے، جمع کے بعد بھی۔ یہ یا متکلم جو ہے یہ یا تو ضمیر والی ہوگی، یا یہ ضمیر والی نہیں ہوگی، بلکہ یہ یا ساکن ہوگی جو کسی لفظ کے آخر میں ویسے ہی آ رہی ہوتی ہے، اس کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جیسے القاضی، الوالی۔ تو یہ جو یا ہوتی ہے یہ یا متکلم کی نہیں ہوتی۔ کتابی کی جو یا ہے وہ یا متکلم کی ضمیر ہے، اور قاضی، داعی، ہادی، ان کی جو یا ہے وہ ان کی اپنی ہے، وہ یہ متکلم کی نہیں ہے۔ یعنی قاضی، داعی، ہادی، قاضی مثلا ایک لفظ ہے یہ، لیکن کتابی یہ 2 لفظ ہیں، کتاب اور یا متکلم۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہو گیا 2 قسم کی یا میں۔ اب اس میں متمکن کی 14 میں سے جو 12ویں قسم ہے اس کا نام ہے غیر جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم۔ اب یہ نام دیکھیں کتنا بڑا ہے، کتنا مشکل لگ رہا ہے، حالانکہ یہ بہت آسان ہے۔ مضاف بیا متکلم، یا متکلم تو یہی ہے جو آخر میں یا آتی ہے، جس کا ترجمہ ہوتا ہے میرا۔ متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں میری کتاب، تو میں آپ سے متکلم ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں اپنے بارے میں، تو اس کو یا متکلم کہتے ہیں۔ یعنی یا متکلم کا لفظ تو بہت آسان ہو گیا۔ مضاف بیا متکلم، کتابی، یہ مضاف بیا متکلم ہے۔ کتاب جو ہے وہ مضاف ہے یا متکلم کی طرف، تو اس کو کہتے ہیں مضاف بیا متکلم۔ اور اس سے پہلے آ رہا ہے اس نام کے اندر غیر جمع مذکر سالم۔ اس میں سے جمع مذکر سالم تو آپ نے پڑھ لیا ہے، مسلمون اور مؤمنون، متقون، عابدون، صالحون، یہ سب جمع مذکر سالم ہیں۔ اس کے شروع میں غیر لگا ہوا ہے۔ غیر جمع مذکر سالم کا مطلب ہے وہ لفظ جو جمع مذکر سالم نہ ہو، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ واحد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو لیکن جمع مذکر سالم نہ ہو بلکہ جمع مؤنث سالم ہو، یا جمع مکسر ہو۔ تو یعنی غیر جمع مذکر سالم کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمون اور مسلمینہ سے ہٹ کر کوئی بھی لفظ ہو تو وہ اس قسم میں تب داخل ہوگا جب وہ مضاف ہوگا یا متکلم کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یہ 12ویں قسم ہو گئی۔ 13ویں قسم کیا ہے؟ اس میں منقوص، اس کا نام ہے اس میں منقوص، جس کے آخر میں یا تو آ رہی ہو، ساکن بھی ہو، لیکن وہ متکلم کی نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں جیسے القاضی، داعی، ہادی وغیرہ، اس کو اس میں منقوص کہتے ہیں۔ منقوص، ناقص ایک ہی چیز ہے۔ آپ نے صرف میں پڑھ لیا ہوگا یا پڑھ لیں گے انشاءاللہ کہ جس کلمے کا لام کلمہ، جس لفظ کا لام کلمہ حرف علت ہو اس کو ناقص کہتے ہیں۔ تو ایک تو اس میں لام کلمے کی قید ہوتی ہے، لام کلمہ کبھی لفظ کے بالکل آخر میں ہوتا ہے، کبھی تھوڑا پہلے بھی ہوتا ہے، اور وہ حرف علت ہو یعنی وہ واو ہو یا یا ہو تو اس کو ناقص کہتے ہیں۔ لیکن نحوی اعتبار سے کسی لفظ کی آخر میں یا آ جائے، واو نہیں صرف یا، اور وہ بھی ساکن ہو، القاضی، الداعی، الوالی،
یہ جو یا ساکن ہے کسی لفظ کے آخر میں یہ آ جائے تو اس کو اسم منقوص کہتے ہیں۔ یہ یا متکلم کی ضمیر نہیں ہونی چاہیے، یا متکلم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو ہو گئی 11ویں قسم، نہیں یہ ہو گئی 13ویں قسم۔ کتاب میں اس کے آگے 11 لکھا ہے، اس سے پہلے وہ غلط ہے، اس کو تصحیح کر لیجئے گا۔ میں جس کتاب سے دیکھ کے پڑھا رہا ہوں اس میں 11 لکھا ہوا، یہ 13واں نمبر ہے۔ 14ویں قسم جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم۔ اب دیکھیں 14ویں میں اور اس سے پہلے جو 12ویں تھی اس میں غیر کا فرق ہے۔ وہ جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم کے علاوہ ہے، یعنی جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی بھی لفظ یا متکلم کی طرف مضاف ہوگا تو وہ 12ویں قسم بنے گا، اور اگر جمع مذکر سالم کی اضافت یا متکلم کی طرف ہوگی، مسلمون کا مطلب ہے کئی سارے مسلمان، لیکن اگر مجھے کہنا ہو میرے مسلمان تو میں کہوں گا مسلمیہ۔ اب دیکھیں اس لفظ کے آخر میں یا آ رہی ہے، تو یہ ہے جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم، یعنی جمع مذکر سالم ہے اور اس کی اضافت ہو رہی ہے یا متکلم کی طرف۔ تو اب ان تینوں کا حکم، یعنی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 قسمیں جو آخر کی ہیں تینوں کا تعلق اس سے ہے کہ تینوں کے آخر میں یا آتی ہے۔ اب 12ویں قسم جو ہے وہ غیر جمع مذکر سالم ہے، اس کے آخر میں یا متکلم کی ضمیر ہے، اور 13ویں قسم جو ہے وہ اس میں منقوص ہے، یعنی اس کے آخر میں یا تو ہے ساکن بھی ہے لیکن وہ متکلم کی ضمیر نہیں ہے۔ 14ویں قسم جو ہے وہ جمع مذکر سالم ہے کہ جو مضاف ہو جائے یا متکلم کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب ان کا حکم کیا ہے کہ اس میں مقصور جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا جس لفظ کے آخر میں الف آ جائے وہ، اور یہ 12ویں قسم غیر جمع مذکر سالم مضاف یا متکلم جیسے کتابی، غلامی وغیرہ، ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ ان دونوں قسموں کا اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی وہ ضمہ تو ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ جیسے مثال چلو دیکھ لیں گے، حالت نصبی میں فتحہ تقدیری کے ساتھ، حالت جری میں کسرہ تقدیری کے ساتھ۔ ضمہ فتح کسرہ ہے لیکن تینوں نظر نہیں آئیں گے، تو اس میں مقصور تو ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اب یہ غیر جمع مذکر سالم مضاف یا متکلم کی مثال ہے، ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ ھذا کا مطلب ہے یہ، کتابی کا مطلب ہے میری کتاب، اور یہ جو کتابی ہے یہ خبر ہے، جملے کے اندر خبر مرفوع ہوتی ہے اور اس کی حالت رفع آ رہی ہے ضمہ تقدیری کے ساتھ، یعنی کتاب، یہ یوں سمجھ لو یہ اصل میں ہے کتابن یا، اور اس کو ہم پڑھتے ہیں کتابی، تو اس کا ضمہ چونکہ نظر نہیں آ رہا اس لیے اس کو ضمہ تقدیری کہتے ہیں۔ اور حالت نسبی کی مثال رأیت کتابی، میں نے اپنی کتاب کو دیکھا، یہاں کتابی منصوب ہے، اس کا نصب جو ہے وہ مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اس کا نصب فتحہ تقدیری کے ساتھ ہے، یعنی ایسا زبر، کتاب کی با پر ایسا زبر ہے جو نظر نہیں آ رہا۔ نظرت الی کتابی، میں نے اپنی کتاب کی طرف دیکھا، اس جملے کے اندر الی حرف جر ہے اور کتابی اس کا مجرور ہے، اور کتابی جو مجرور ہے اس کی حالت جری کسرہ تقدیری کے ساتھ آ رہی ہے، یعنی کتابی کے با کے نیچے ایک زیر تو نظر آ رہی ہے، وہ تو یا متکلم کی وجہ سے، ایک زیر اس کی وہ ہے جو نظر نہیں آ رہی، وہ اس کا جر ہے۔ یہ تھوڑی سی ٹیڑھی بات ہے، آپ کہیں گے کتابی کی جر تو نظر آ رہی، یہ اس کی اپنی جر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اندر تو حالت رفع میں بھی کتابی ہے، حالت نصبی میں بھی کتابی ہے، لہذا حالت جری میں بھی کتابی ہے۔ یہ فائدہ، اس میں مقصور اگر غیر منصرف ہو تو حالت جری میں اس کا اعراب فتح تقدیری کے ساتھ ہوگا، یہ تو اس میں مقصور کی بات ہو گئی۔ 11ویں قسم اس میں منقوص، وہ اس میں متکلم، وہ اس میں متمکن ہے جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، جیسے القاضی۔ اس قسم کا اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ ہے، حالت نصبی میں فتحہ لفظی کے ساتھ ہے، یعنی اس کی حالت نصبی جو ہے وہ پہلی قسم والی ہے، مفرد منصرف صحیح والی ہے، اور حالت جری میں کسرہ تقدیری کے ساتھ ہے، جیسے جاء القاضی مرفوع ہے، حالت رفع فاعل ہو رہا ہے قاضی جاء کا، اور حالت رفع اس کی ضمہ تقدیری کے ساتھ آ رہی ہے، اس کو القاضیو پڑھنا غلط ہے، فتح ضمہ لفظی ہے القاضیو جو کہ غلط ہے، اور القاضی پڑھیں گے ضمہ ہے نظر نہیں آ رہا لہذا ضمہ تقدیری ہے۔ رأیت القاضیہ، یا کے اوپر زبر ہے لہذا یہ فتحہ لفظی ہے۔ مررت بالقاضی، میں قاضی کے پاس سے گزرا، یہاں با حرف جر کی وجہ سے القاضی مجرور ہے، اس کا جر بالقاضی پڑھنا غلط ہے، یا کو ساکن پڑھیں گے، اس کا جر تو ہے، جر میں اس کے جر کی وجہ سے جو زیر آ رہی ہے وہ نظر نہیں آ رہی، یعنی جو کسرہ ہے وہ تقدیری ہے۔ فائدہ، بعض اوقات تعلیل کی وجہ سے اس میں منقوص کی یا حذف ہو جاتی ہے، جیسے قاضن، اگر الف لام لگائیں گے تو یہ پڑھیں گے القاضی، لیکن اگر الف لام ہٹا دیں گے تو یہ پڑھیں گے قاضن۔ اصل میں دیکھیں قاضی لفظ ہے نا، تو اگر الف لام نہیں ہوگا تو یہ ہوگا قاضیون، ٹھیک ہے، قاضیون۔ اور اب یہ جو قاضیون ہے یا پر ضمہ ثقیل ہے، اس کو گرا دیں گے تو یہ بنے گا قاضین۔
اب یا بھی ساکن ہے، اس کے بعد نون جو کہ تنوین کا ہے وہ بھی ساکن ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ جب دو ساکن ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو ان میں سے پہلے کو گرا دیتے ہیں۔ تو قازین میں یا کو ہم نے گرا دیا، تو اب یہ بچا قازن، اس کو کہتے ہیں تعلیل کے بعد والی صورتحال۔ تو اگر الف لام ہٹا دیتے ہیں تو اس کو پڑھتے ہیں قازن، حالت رفیع میں بھی قازن پڑھیں گے، حالت جری میں بھی قازن پڑھیں گے، البتہ حالت نصبی چونکہ اس کی فتح لفظی کے ساتھ ہے لہذا اس کو حالت نصبی میں قاضین پڑھیں گے۔ جاء قازن، رأیت قاضین، مررت بقازن۔ یہی یہ بتا رہے کہ بعض اوقات تعلیل کی وجہ سے اس میں منقوص کی یا حذف ہو جاتی ہے جیسے قازن، لیکن تعلیل کے بعد بھی وہ اس میں منقوص کہلاتا ہے، اس کا اعراب اس میں منقوص والا ہی ہوتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ جاء القاضی اور جاء قازن میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں الف لام آتا ہے تعیین کے لیے، تو جاء القاضی کا مطلب ہوگا میرے پاس قاضی آیا، قاضی آ گیا، یعنی لوگ پوچھے بھی قاضی آیا نہیں ہے تو آپ نے کہا جاء القاضی، قاضی آ گیا۔ چونکہ قاضی کو لوگ جانتے ہیں اس لیے الف لام لگائیں گے، لیکن اگر ہم یوں کہیں گے جاء قاضین تو اس کا ترجمہ ہوگا کوئی قاضی آئے۔ یہ کوئی لفظ بتا رہا ہے کہ یہ قاضی متعین نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ الف لام لگانے اور نہ لگانے میں کسی بھی لفظ کے ترجمے میں بنیادی طور پر کیا فرق آئے گا۔ الباب دروازہ، بابن کوئی دروازہ، الرجل مرد، رجل کوئی مرد، جا رجل مرد آ گیا۔ اب میں مرد آ گیا تب بولوں گا جب آپ کو پتہ ہوگا میں کس مرد کی بات کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں کس مرد کی بات کروں تو میں آپ سے یوں کہوں گا ایک مرد آیا یا کوئی مرد آیا۔ تو یہ جو کوئی اور ایک ہے یہ بغیر تعین کی صورت میں لگتا ہے۔ چودھویں قسم جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم، وہ اس میں متمکن ہے جو جمع مذکر سالم ہو اور یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے مسلمیہ۔ اس قسم کا اعراب حالت رفیع میں واو تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں یا لفظی کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کی حالت نصبی اور جری میں یا اپنی حالت پر برقرار ہے، حالت رفیع میں مسلمون یا کو ہم مسلمیہ کر دیتے ہیں، اس لیے وہاں ہم کہتے ہیں واو تقدیری۔ جا مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ۔ یاد رکھیں اس کی تینوں حالتیں دیکھنے میں ایک جیسی ہیں، لیکن چونکہ اس کی حالت نصبی اور جری میں یا نظر آ رہی ہے، اور آپ نے جو پیچھے ہم نے جمع مذکر سالم اس میں متمکن میں پڑھا تو اس کی حالت نصبی اور جری یا کے ساتھ آتی ہے۔ مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ، ان دونوں صورتوں میں بھی چونکہ یا نظر آ رہی ہے لہذا یہ اسی حالت پر یعنی اس کی یا حالت نصبی میں یا نظر آ رہی ہے یا لفظی کے ساتھ ہے، لیکن اس کی حالت رفیع میں واو تقدیری ہے۔ اب نیچے حاشیے میں دیکھیں، حاشیہ نمبر 1 میں مسلمیہ کی تعلیل لکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر مسلمیہ حالت نصبی و جری کی تعلیل لکھی ہوئی ہے۔ حالت رفیع کی تعلیل کیا ہے؟ اصل میں مسلمون تھا، مسلمان، کئی سارے مسلمان، یا متکلم کی طرف مضاف کرنے سے نون جمع گر گیا تو یہ بن گیا مسلمو یا۔ اب کیا ہوا؟ واو اور یا ایک حکمی کلمے میں جمع ہو گئے، یعنی مسلمو ایک کلمہ ہے، یا ایک کلمہ ہے، حقیقتاً دو الگ الگ کلمے ہیں لیکن حکماً یہ ایک کلمہ ہے۔ مسلمو یا ایک کلمہ ہے حکماً اور حقیقتاً یہ دو کلمے ہیں، تو یہی مراد ہے، ایک واو اور یا ایک حکمی کلمے میں جمع ہو گئے، یعنی ایک کلمے میں جمع ہو گئے چاہے وہ حقیقتاً ہو یا حکمی ہو۔ تو واو یا جمع ہو گئے ایک حکمی کلمے میں اور ان میں سے پہلا ساکن تھا، تو یہ قاعدہ ہے کہ جب واو یا جمع ہو جائے اور پہلا ساکن ہو تو واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، لہذا واو کو سیدن کے قاعدے سے یا سے بدل دیا۔ سیدن اصل میں تھا سیودن، واو یا جمع ہو گئے پہلا ساکن ہے، سیودن میں پہلا جو ہے وہ یا ہے اور دوسرا واو ہے، اور مسلمویا میں پہلا واو ہے دوسرا یا ہے۔ تو یہ لیکن شرط اس میں کیا ہے کہ واو یا جمع ہو جائے پہلا ساکن ہو۔ مسلمویا میں واو یا جمع ہو گئے پہلا واو ہے جو کہ ساکن ہے، سیودن میں واو یا جمع ہو گئے پہلا جو حرف ہے وہ یا ہے اور وہ ساکن ہے، تو سیودن کو پھر سیدن کر دیا۔ اسی قاعدے کے تحت مسلمویا کے واو کو یا سے بدل کر یا کو یا میں ادغام کر دیا۔ جب دو حرف ایک جیسے جمع ہو جائیں اور پہلا ساکن ہو تو ان دونوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں، گڑمٹ کر دیتے ہیں، تو اس کو ادغام کر دیا۔ اور ما قبل کے ضمے کو یعنی پچھلے حرف کے پیش کو، ما قبل کہتے پچھلا حرف اور ضمہ کہتے پیش کو، ما قبل کے ضمے کو کسرے یعنی زیر سے بدل دیا تو یہ بن گیا مسلمیہ۔ میم کے ضمے کو کسرے سے بدل، یہ اصل میں تھا مسلمیہ، اب میم کے اوپر جو پیش ہے اس کو زیر سے بدل دیں گے تو یہ بن جائے گا مسلمیہ۔ مسلمیہ حالت نصبی و جری کی تعلیل کیا ہے کہ اصل میں مسلمینہ تھا، یا متکلم کی طرف اضافت کرنے سے نون جمع گر گیا تو یہ بن گیا مسلمیہ۔
اب کیا ہوا، ایک جیسے دو حرف جمع ہوئے اور ان میں سے پہلا ساکن تھا، لہذا مدہ اور شدہ کے قاعدے کے تحت دوسرے میں ادغام کر دیا، تو یہ ہو گیا مسلمیہ۔ مدہ شدہ کا قاعدہ کیا ہے کہ دو حرف ایک جیسے جمع ہو جائیں، پہلا ساکن ہو تو دونوں کا آپس میں ملا کے لکھتے ہیں۔ مد دا، میم کے بعد دال لکھیں گے، پھر دوسری دال لکھیں گے تو یہ بنے گا مد دا۔ اب چونکہ دو حرف ایک جیسے جمع ہو گئے، لہذا ادغام کر کے دال کو ایک مرتبہ لکھیں گے، اوپر تشدید لگا دیں گے، اس کو ادغام کرنا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کے سبق میں الحمدللہ ہم نے اسم متمکن کو مکمل کر لیا۔ اب اس کی مشق دیکھنے کے لیے آپ تدریب الصرف کھولیں، بلکہ تدریب النحو کھولیں۔ تدریب الصرف کے اندر تو صرف کی مشق ہے نا، تدریب النحو، نحو کی مشق کرنے کی جو کتاب ہے وہ کھولیں، تاکہ ہم آج کی جو 3 قسمیں ہیں ان کو ملا کر اسم متمکن کی پوری مشق الفاظ کے اعتبار سے کر لیں، آیتوں کے اعتبار سے کر لیں۔ جی، یہ تدریب النحو کا صفحہ نمبر 18 ہے۔ مندرجہ ذیل مفردات میں اسم منقوص، اسم مقصور، منصرف، غیر جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم اور جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم کی پہچان کریں۔ دیکھیں، میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں اگر الف ہو تو وہ اسم مقصور ہے، اگر یا ہو اور وہ متکلم کی نہ ہو تو وہ اسم منقوص ہے، اگر متکلم کی ہو اور اس سے پہلے والا جو لفظ ہے وہ جمع مذکر سالم ہو تو آخری قسم ہے جمع مذکر سالم مضاف یا متکلم، اور اگر جمع مذکر سالم نہ ہو بلکہ کوئی اور لفظ ہو تو وہ غیر جمع مذکر سالم مضاف یا متکلم ہوگا۔ اب دیکھیں الداعی، انہوں نے الداعی لکھا ہے نا، الداعی دعوت دینے والا، بلانے والا، اس کے اندر جو یا ہے وہ اس کی اپنی ہے، وہ متکلم کی ضمیر نہیں ہے، لہذا یہ اس میں منقوص ہے۔ المعنی آخر میں الف ہے، لہذا یہ اس میں مقصور ہے۔ کتابی میری کتاب، یہ غیر جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم ہے۔ مسلمیہ جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم۔ ایدی، ایدی کا مطلب ہے کئی سارے ہاتھ، یدن کی جمع ہے، ایدی یدن کی جمع ہے، الایدی یا ایدن، ٹھیک ہے نا، ایدن یا الایدی، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کئی سارے ہاتھ، تو یہ اس میں منقوص ہے، ٹھیک ہے، اس میں منقوص ہے جس کے آخر میں یا ہو اور وہ ساکن ہو۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مجھے یہ کہنا ہو میرے کئی سارے ہاتھ تو کیا کہیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ استعمال ہو ہی نہیں سکتا، کسی کے بھی 2 سے زیادہ ہاتھ نہیں ہوتے، تو ہر ایک کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں۔ میں کہوں گا یدایا یا یدیہ، بین یدیہ، میرے 2 ہاتھوں کے درمیان، یعنی میرے سامنے۔ میرے سامنے کو عربی میں بین یدیہ کہتے ہیں، جس کا لفظی ترجمہ ہے میرے 2 ہاتھوں کے درمیان۔ تو ایدی جو ہے نا اس کی اضافت یا متکلم کی طرف ہوتی نہیں ہے، میں نے نہیں دیکھی ہے، اب وہ ہوگی تو اس کی کیا صورت ہوگی یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ ایدیہ بولیں گے یا ایدی بولیں گے یہ مجھے معلوم نہیں ہے، اگر کسی کو پتہ ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ قاضیکم اضافت ہو رہی ہے، لیکن یہ قاضی کی جو یا ہے وہ اس کی اپنی ہے، لہذا قاضی اس میں منقوص ہے۔ قلمی میرا قلم، غیر جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم۔ بنیہ یہ بڑا دلچسپ لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے میرے بیٹے۔ ابن کی جمع ہے بنونا، اب دیکھیں یہ مسلمون کی طرح جمع مذکر سالم ہے اور اس کی حالت نسبی ہے بنینا، اب اس کی اضافت کر دی جائے متکلم کی طرف تو گویا یہ جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم ہے۔ بنیہ اصل میں تھا بنینا، یا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، اب یہ بچا بنی اور آگے یا، پھر اس کو 2 حرف ایک جیسے جمع ہو گئے تو مدہ اور شدہ کے قاعدے سے اس کو ادغام کر دیا اور بنیہ کر دیا۔ العصا آخر میں الف آ رہا ہے، اس میں مقصور ہے۔ قازن اگرچہ تعلیل کی وجہ سے تنوین آ رہی ہے لیکن یہ اس میں منقوص ہے۔ عسن اگرچہ تعلیل کی وجہ سے تنوین آ رہی ہے لیکن چونکہ آخر میں الف ہے لہذا یہ اس میں مقصور ہے۔ المعانی اس میں منقوص ہے۔ استادی غیر جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم، اور مکرمیہ اصل میں تھا مکرمین، یا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا اور پھر اس کے بعد ادغام کر دیا، مکرمیہ بنا دیا، جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم، ترجمہ اس کا ہوگا میرے اکرام کرنے والے کئی سارے لوگ۔ آگے پھر جملے انہوں نے بنا کے دیے ہیں، اس میں مشق کرنی ہے۔ اخذت کتابی میں نے اپنی کتاب پکڑی، کتابی غیر جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم۔ المعاصی مہلکۃ گناہ جو ہے وہ ہلاک کرنے والے ہوتے ہیں۔ معصیۃ کی جمع ہے المعاصی، یہ اس میں منقوص ہے، اور آپ کو بتا دوں یہ غیر منصرف بھی ہے لیکن ابھی اس کی مشق کرنی باقی ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم غیر منصرف کو سمجھنا شروع کریں گے کتاب کے اندر۔ جاء مکرمیہ میرے اکرام کرنے والے آئے، حالت رفیع مکرمیہ کی، اور یہ
جمع مذکر سالم ہے مضاف بہ متکلم، جمع مذکر سالم مضاف بہ متکلم، اس کی حالت رفعی ہے اور حالت رفعی اس کی واو تقدیری کے ساتھ آ رہی ہے۔ اعطیت مکرمی کتابا، میں نے اپنے اکرام کرنے والوں کو ایک کتاب دی۔ میں بھی کتنا کنجوس ہوں، کئی لاکھ 3 لوگوں نے میرا اکرام کیا، مجھے کھانا کھلایا، چائے پلائی، اور آخر میں نے ان کو اپنی ایک کتاب دی۔ آؤ شاعری سیکھے، اور ان کو کہا تینوں آپس میں مل کر 8 گھنٹے طے کر کے پڑھ لینا اور پھر مجھے واپس کر دینا۔ تو یہ ترجمہ ہے اعطیت، میں نے دیا، مکرمیہ اپنے اکرام کرنے والوں کو، کتاباً ایک کتاب، وہ کتاب بھی غیر متعین ہے، میں نے تو چلو متعین کر دی، کوئی کتاب، کوئی ایک کتاب میں نے اپنے اکرام کرنے والوں کو دی۔ تو اس میں مکرمیہ جو ہے اعطیت کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور اس کی حالت نصبی یا لفظی کے ساتھ آ رہی ہے۔ مأوی الکافرین جہنم، کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مأوا، اس کے آخر میں الف ہے، یہ اس میں مقصور ہے۔ الکافرین جمع مذکر سالم ہے، جہنم غیر منصرف ہے، جو اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ مأوی المسلمین جنت، مسلمانوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ مأوا اس میں مقصور، المسلمین جمع مذکر سالم، اور جنت مفرد منصرف صحیح۔ نادى المنادی، پکارنے والے نے پکارا، نادا فعل ہے، المنادی اس میں منقوص ہے۔ ذهب ابنی، میرے بیٹا چلا گیا، میرا بیٹا، ابنی غیر جمع مذکر سالم مضاف بہ متکلم۔ ہوا راض عنک، وہ آپ سے خوش ہے، راضی ہے، راض قاضٍ کی طرح اس میں منقوص ہے۔ ہذہ ساعتی، یہ میری گھڑی ہے، ساعتی غیر جمع مذکر سالم مضاف بہ متکلم۔ ارسلت عاملی الی السوق، میں نے اپنے عامل کو بازار بھیجا، کام کرنے والے کو، مزدور کو بازار کی طرف بھیجا۔ تو عاملی غیر جمع مذکر سالم میں مضاف بہ متکلم۔ حل لقیت عاملی، حل لقیت عاملی، کیا تم میرے عامل سے ملے، میرے کارندے سے ملے، میرے مزدور سے ملے۔ عاملی یہاں پر وہی چیز ہے۔ حقیبتی جمیلۃ الکرسی فی غرفتی انزلنا علیکم المن والسلوی وان ھذا صراطی مستقیما لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی یا بنی اذھبوا افعصیت امری فاقض ما انت قاض یا قومنا اجیبوا داعی اللہ۔ یہ باقی جو آیتیں ہیں، جملے ہیں، ان کے اندر جو الفاظ ہیں ان کی مشق آپ خود کریں، جو سمجھ میں نہ آئے وہ مجھ سے پوچھ لیں۔